تعلیمی اداروں کا مین پرابلم یہ ہے کہ سلیبس پچھلے سال بھی آپ نے بغیر پڑھے بچوں کو اپ گریڈ کر دیا، نیکسٹ پروموٹ کر دیا، اور اس سال بھی آپ کا یہی پروگرام لگتا ہے. تو تعلیمی اداروں کی جو پرابلمز ہیں، مسائل تو یہی ہیں کہ وہ بچوں کو پراپرلی سلیبس تو دور کی بات ہے، کچھ پڑھا ہی نہیں پا رہی. اور سب سے زیادہ آپ کو بتاؤں گا ایس او پیز کی جو پراپر آپ کہتے ہیں امپلیمنٹیشن ہے، وہ صرف تعلیمی اداروں میں ہی ہے. اس میں تمام آئی بی اور جتنے بھی ادارے ہیں جو انہوں نے پی ایم صاحب کو رپورٹ دیا، انہوں نے کہا کہ 100% ایس او پیز تعلیمی اداروں میں فالو کیے جاتے ہیں. تو اس لیے تعلیمی ادارے اگر بند کرنے تھے تو سب سے آخر میں ہونے چاہیے تھے کہ سب سے زیادہ ایس او پیز کا خیال رکھا جاتا ہے تعلیمی اداروں میں. تو اس کے بعد دوسرا جو ہمارا ایشو یہ ہے کہ دیکھیں کرونا، اسکول بند ہیں لاسٹ ایک منتھ سے، اس کے باوجود کرونا کی ریٹنگ بہت ہائی جا رہی ہے. اس کا مطلب ہے انفیکشن جو تھا وہ اسکولوں سے نہیں پھیل رہا تھا. تو اس وجہ سے بھی ہمارے یہی خدشات ہے کہ اگر آپ نے بند کرنے، ہم کہتے ہیں پورا پاکستان بند کر دیں، ہر چیز بند کر دیں. اگر مارکیٹیں کھلی ہیں، پارک کھلے ہیں، اور سب سے بڑی بات بچوں کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے، وہ جہاں دل نہ جائیں. ابھی مارکیٹوں میں چلے جائیں، بازاروں میں چلے جائیں، بچے پیرنٹ کے ساتھ آ رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے اوپر کوئی ریسٹرکشن نہیں لگائی. تو اسکولوں پہ کیوں ہے؟ حالانکہ اسکول میں بچہ پانی پینے بھی جاتا ہے تو ٹیچر سے پوچھ کر جاتا ہے، ود پرمیشن جاتا ہے، اپنی چیئر نہیں چھوڑتا. اور کسی ادارے میں کوئی بچہ بغیر ماسک کے انٹر نہیں ہوتا. تو اس لیے گورنمنٹ کی کوئی ایسی پریفرنس نہیں ہے کہ تعلیمی کے نقصان کو پورا کرنے کے لیے کوئی فوکس کرے، کچھ پہ توجہ دے، سوائے اور سوائے صرف پی ڈی ایم کے ساتھ مسائل کے حل کی توجہ ہے. تعلیم کے اوپر کوئی توجہ نہیں ہے. اچھا سر، وزیر تعلیم شفقت محمود صاحب دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ بڑا افہام و تفہیم کے ساتھ معاملات کو حل کرتے ہیں اور سب کی سنتے ہیں. تو انہوں نے کوئی بلایا ہے آپ لوگوں کو، آپ کے مسائل کو وہ ایڈریس کیا ہے؟ جب بھی وہ بلاتے ہیں صرف ایک جملہ کہتے ہیں کہ میرے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے، جو حکم اوپر سے ہوگا میں اس کے ساتھ یس سر کرنے والا ہوں، اور میں اس کے اگینسٹ کچھ بھی نہیں کر سکتا. میرے جتنی بھی آپ کہہ سکتے ہیں ہمدردیاں ہیں آپ تعلیمی اداروں کے ساتھ ہیں، میں بھی اسکول کھولنا چاہتا ہوں لیکن میرے اختیار میں کچھ نہیں ہے. تو اس کے بعد پھر ہم ان کو کچھ کہنے کے قابل ہی نہیں رہتے کہ جب ایک خود منسٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ میرے دائرۂ اختیار میں کچھ نہیں ہے، آئی ایم ناٹ دا ڈیسیژن میکنگ پاور، تو پھر آپ کیا کہہ سکتے ہیں؟ یعنی کہ وہ ایک بے بس وزیر بے کے طور پہ بس سامنے، وزیر اور ہے. وہ کہتے ہیں کہ ان کے بس میں کیا وزیر اعظم اختیارات نہیں دیتے یا کہیں اور سے ان کی نہیں سنی جاتی، کیا ہے اس میں؟ ابھی یہ بہت زیادہ ایمبیگوٹیز پائی جاتی ہے کہ جو فائنل ڈیسیژن ہے جی وہ این سی او سی لیتی ہے، اور اس میں جناب ہمارے کچھ اعلیٰ اداروں کے سربراہان بیٹھتے ہیں جن کے آگے یہ بے بس نظر آتے ہیں. حقیقت کیا ہے؟ میرے خیال میں شاید ہو سکتا ہے وہ ادارے بھی اتنی زیادہ یا ریسٹرکشن نہ کرتے ہوں جتنے ہمارے وزراء کرتے ہیں، لیکن یہ ان کے نام کو یوز کر کے ہمیں جو بالکل یہ کہتے ہیں کہ ہمیں پریشرائز نہ کریں، ہمارے دائرۂ اختیار میں نہیں ہے. تو بظاہر یہی لگتا ہے، حالانکہ وہ ادارے اتنی انوالومنٹ نہیں کر رہے گورنمنٹ میں، گورنمنٹ اپنی ڈیسیژن خود کر رہی ہے. لیکن اگر دیکھیں کہ تاجروں نے احتجاج کیا، آپ نے مارکیٹیں 5 دن کھول دی، مارکیٹس میں چلے جائیں آپ، باری باری کھول رہے ہیں، ہر جگہ پہ رش ہے. تو میرے خیال میں تعلیمی اداروں کو بھی اسٹیگرنگ کے ساتھ 50% اسٹرینتھ کے ساتھ آپریٹ کرنے میں ود ایس او پیز آپ کو الاؤ کرنا چاہیے گورنمنٹ کو، تاکہ تعلیمی نقصان کم سے کم کیا جا سکے. اچھا سر، آپ کا ظاہر جنون مسئلہ ہے اسکولز کا. عمومی طور پر یہی کہا جاتا ہے کہ جو پارلیمنٹ ہے سپریم ہے اور 22 کروڑ عوام کی نمائندہ ہے. تو آپ لوگوں نے اسپیکر قومی اسمبلی، چیئرمین سینٹ سے کوئی بات چیت کی، کوئی ملاقات کی، تاکہ آپ کا جو معاملہ ہے وہاں پر بھی ایڈریس ہو؟ جی، ہم نے اپنے جو آپ کہتے ہیں کہ علاقے کے ایم این ایز ہیں ان کے ساتھ بھی میٹنگ کی ہے، ان سے بھی ان کو بتایا. ان کا بھی یہی ہے کہ جناب ہمیں تو ڈیسیژن جو این سی او سی کی کمیٹی میں لیے جائیں گے وہ ماننے پڑتے ہیں، منو ان کرنا پڑتا ہے. ہم آپ کے لیے آواز بلند کریں گے. ابھی تک ہمیں یعنی عوام کو یہ پتہ نہیں ڈیسیژن میکنگ پاور کون سی ہے. یہ اعلیٰ اداروں کا نام لیتے ہیں، ادارے کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ سپریم ہے، میکنگ اتھارٹی ہے، لیکن کوئی بظاہر آپ یہ نہیں کہہ سکتے، کوئی بندہ بھی اس کو اون کرنے کو نہیں ہے کہ ریڈی نہیں ہے کہ ہم وی آر دا مین ڈیسیژن میکنگ پاور، کہ ہمیں ادارے کی بہتری کے لیے یا تعلیمی اداروں کے لیے. شفقت صاحب کے لیے تو شاید وفاقی وزیر سے بہتر یہ ہے کہ ضلعی کہہ دیں تعلیمی، اس کے لیے کہہ دیں، کیونکہ ان کی بس کی بات نہیں ہے. تعلیم کے لیے انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا جتنا ان کی تھا. یعنی دیکھیں کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ اسٹیک ہولڈر کو آپ نے لے کر کانفیڈنس میں لے کر کرنی ہے ڈیسیژنس، کبھی انہوں نے نہیں کیے. اگر ہمیں پہلے آپ کہتے ہیں کہ جتنی بھی ایسوسیشنز آپریٹ کر رہی ہیں ان کو کانفیڈنس میں لیتے، ان کے ساتھ کچھ میوچل کانسنٹ ڈیولپ کرتے، تو یہی ان کو کہا جاتا کہ آپ ان کو الٹرنیٹیو ڈیز میں، پہلے بھی ہم ایس او پیز کے ساتھ ادارے آپریٹ کر رہے ہیں، ہمیں دی جائے. بچوں کو پڑھانا چاہتے ہیں،
ہم کوئی اتنا بڑا ان سے وہ نہیں مانگ رہے کہ جو ان کی بس کی بات نہ ہو. دیکھیں استاد کا کام ہے بچوں کو پڑھانا. ہم بچوں کو پڑھانے کے لیے قوم کے بچوں کو پڑھانا ہے, ہم دشمن کے بچوں کی تو بات ہی نہیں کر رہے. اس لیے تعلیمی اداروں کو اجازت دینی چاہیے کہ وہ 50% کے ساتھ ایٹ لیسٹ جب تک کرونا کی ریٹنگ نیچے نہیں آتی وہ آپریٹ کر سکیں اور بچوں کا قومی سال ضائع ہونے سے بچا سکیں. سر پرائم منسٹر کو کیا کہیں گے کہ وہ آپ کے لیے کیا کر سکتا ہے, یا پھر جو معاملات ہیں وہ سڑکوں پر حل ہوں گے, کیا؟ پرائم منسٹر صاحب سے یہی ہماری گزارش ہے کہ ایک رستہ آپ نے ہمیں دکھایا تھا 126 دن والا, دوسرا رستہ ہم اساتذہ ہیں جو تعلیم سے وابستہ ہیں, باعزت اس کا حل چاہتے ہیں. ہم نے خود یعنی اس گورنمنٹ کو بہت سپورٹ کیا الیکشن کمپین میں, اپنے اداروں میں ان کے لیے بہت کام کیا, اس ایک امید کے ساتھ کہ ایک پڑھے لکھے لیڈر کی ویژن کی جو ہے اس میں اور عام سیاستدان کے ویژن میں فرق ہوگا تو تعلیم کے لیے یہ کام کریں گے. لیکن ابھی تک 2.5 سال ہو چکے ہیں تو عمران خان صاحب کا جو ویژن ہے وہ ابھی تک امپلیمنٹیشن نہیں ہو سکی. یہ تو میرا خیال ہے صرف اپوزیشن کے ساتھ ہی بھی معاملات کے ساتھ سیٹل ڈاؤن نہیں کر پا رہے, تو تعلیم بالکل نگلیکٹڈ ہے. عمران خان صاحب سے یہی گزارش ہے کہ ایٹ لیسٹ جو چھوٹے تعلیمی ادارے ہیں ان کے لیے ایسا پالیسی ڈیولپ کی جائے تاکہ وہ گرو کر سکیں, اور ایسے انسینٹو دینے چاہیے ایجوکیشن تاکہ چھوٹے تعلیمی ادارے لوگ کھولیں. دیکھیں سب سے زیادہ نوجوان نسل ہے جنہوں نے اس گورنمنٹ کو سپورٹ کیا الیکشن میں کیا, تو ان کو بھی اس طرف لے کے آنا چاہیے کہ وہ بھی چھوٹے تعلیمی ادارے کھولیں, اور تاکہ آؤٹ آف اسکول چلڈرن جو ہیں ان کو ہم ایجوکیشن کی طرف لا سکیں اور پروموشن کر سکیں. ادروائز نیکسٹ الیکشن میں یہ جو تعلیم سے وابستہ افراد ہیں وہ اس گورنمنٹ کو بالکل بھی سپورٹ کرنے کے حق میں نہیں. اچھا سر, اگر حکومت آپ کے مطالبات نہیں مانتی, وزیر اعظم اس طرف دھیان نہیں دیتے, تو اگلا کیا لائحہ عمل ہو سکتا ہے؟ اگلا فی الحال وہی ہے یار, اگر یہ چاہتے ہیں کہ ان کے اساتذہ روڈوں پہ آئیں پھر وہ روڈوں پہ آئیں گے, اپنے حق کے لیے جدوجہد کریں گے. دیکھیے ہم نے پڑھانا ہے, اگر یہ آرام سے اچھے طریقے سے اگر ود ڈیو رسپیکٹ دیں گے. ہم نے آج بھی انتظامیہ سے کیا آپ کے بھی اساتذہ ہیں, پرائم منسٹر صاحب کے بھی اساتذہ ہوں گے, کیا اساتذہ کو آپ روڈوں پہ لانا چاہتے ہیں؟ کیا آپ کا یہ ویژن تھا, یہ تبدیلی تھی؟ تو خدا را اساتذہ کو روڈوں پہ نہ لایا جائے, نہ مجبور کیا جائے. ایک پرائم منسٹر صاحب کہتے ہیں کہ میں سب کچھ پاکستان بند کر کے عوام کو بھوکا نہیں مار سکتا, تو کیا آپ اساتذہ کو بھوکا مارنا چاہتے ہیں؟ 1 سال سے آپ نے تعلیمی ادارے بند کیے ہوئے ہیں, کیا وہ انسان نہیں ہیں؟ اساتذہ کے لیے کوئی انہوں نے ایسی پالیسی نہیں لائی جس میں کوئی ریلیف پیکج ہو, کچھ ہو. لیکن میرا خیال ہے شاید ان کی جو کیٹیگری ہے, جو لسٹ ہے, اس میں اساتذہ وہ انسانوں میں نہیں آتے, تو اس لیے ان کی ترجیح نہیں ہے. ادروائز ان کو چاہیے تھا کہ پرائیویٹ تعلیمی اداروں کے لیے کوئی نہ کوئی ریلیف پیکج لاتے, کچھ نہ کچھ اس میں ریلیف دیا جاتا, جو تک ابھی بظاہر نظر نہیں آتا. اچھا سر, وزیر تعلیم یکساں نصاب کی بات کرتے, تو اس معاملے پہ کوئی بات چیت ہوئی ان سے؟ وہ تو اچھی بات ہے, ہم بھی چاہتے ہیں کہ ایک قوم ایک ہونا چاہیے, ہم اس کو انکریج بھی کرتے ہیں, اور آگے ان شاء اللہ تعالیٰ تمام نجی تعلیمی اداروں میں اس کے لیے اس کی امپلیمنٹیشن کو شور کر رہے ہیں. ایک اچھا ویژن ہے, جو چیز اچھی ہے گورنمنٹ میں اس کو ہم سپورٹ بھی کریں گے, امپلیمنٹ بھی کریں گے, اور انکریج بھی کریں گے, تعریف بھی کریں گے گورنمنٹ کی. اچھا اقدام ہے, اس کو کرنا چاہیے تاکہ ایک قوم ایک سلیبس کے ساتھ بن سکے. اچھا سر, حکومت کو کوئی الٹیمیٹم دیا ہے کہ آپ کے اگر مطالبات نہیں مانتے تو کب پھر آپ سڑکوں پہ؟ اب ظاہر ہے کہ جو NCOC کا اجلاس ہوا ہے اس میں انہوں نے فار دا ٹائم بینگ کچھ کلاسز کو آپریٹ کرنے کی اجازت دی ہے 9th 10th کی, کیونکہ وہ سب سے زیادہ مشکل کام وہی ہوتا ہے کہ بورڈ کی کلاسز ہوتی ہیں, ان کا سلیبس کور کرنا, اسی کے اوپر ادارے چلتے ہیں, کیونکہ آپ کو پتہ ہے آج کل مارک گیم چل رہی ہے. تو اس وجہ سے وہ ایک خوشائن ہے جو انہوں نے 9th 10th کو اجازت کر دی ہے کہ بورڈ کلاسز آپ کنڈکٹ کر لیں. دوسرا اب عید کے بعد ہے, اب دیکھتے ہیں. دوسری بات ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ اگر کرونا کی ریٹنگ کم ہوتی ہے تو آپریٹ کرنے کی دیے, لیکن دوسرا ہمارا مطالبہ یہ یا تو سب بند کر دیں. اگر آپ نے بند کرنا ہے ہم آپ کے ساتھ ہیں, پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ, سب بند کر دیں. لیکن آپ کہتے ہیں کہ ہم نے قوم کو بھوکا نہیں مارنا, تو اساتذہ کو بھوکا مارنا چاہتے ہیں تو پھر یہ بھی اعلان کر دیں کہ ہم صرف اساتذہ کو بھوکا مارنا چاہتے ہیں, اس لیے یہ ادارے نہیں کھولے. آپ یعنی کہ ایک طرح سے آپ نے عید تک حکومت کو ٹائم دیا, جی ہاں, اس کے بعد ان شاء اللہ تعالیٰ فیصلہ ہم روڈوں پہ کریں.